السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جامع ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں علیشہ انصاری، اور یہ اس کی 14 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. چار دیواری میں موجود وینٹیلیٹر پہ پڑی مریضہ، ارد گرد مشینیں اور ان کی گونج. آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا تھا پر وہ ہوش میں نہیں آئی تھی. چت لیٹے وجود پہ سینے تک سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی. گردن کالر کی وجہ سے اونچی کی ہوئی تھی. چادر میں ڈھکے دونوں پیروں پہ پلاسٹر چڑھا تھا. بائیں ہاتھ کی کونی پہ خراشیں تھی، پر دائیں والا جس کی ہڈی ٹوٹی تھی وہ اور مکمل سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس کی بند آنکھوں میں ہلکی سی جنبش شروع ہوئی تھی، جیسے وہ اس گہری نیند سے بیدار ہو رہی تھی. کمرے میں آنے والی نرس نے مشینوں کی آواز سنی تو عجلت میں ڈاکٹرز کو بلایا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یوشے کی آواز اسے یاد تھی. پھر ایک قوت ایسی آئی کہ اسے اڑاتی ہوئی لے گئی. اسے اپنا وجود خون سے تربتر ہوتا اور جسم سے تکلیف پیروں کی جانب سے پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. سر پہ چوٹ کے باعث وہ غنودگی میں جا رہی تھی. سانس اکھڑنے لگا. لوگ اس کے قریب آ رہے تھے پر وہ ایک مردہ شے کی طرح زمین پر گر چکی تھی. غرور کا پتلا آسمان سے جیسے زمین پہ. کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا پر اسے پکار ضرور رہے تھے. اور پھر بند آنکھوں کے ساتھ اس نے یوشے کا لمس محسوس کیا تھا. ذہن بند ہو رہا تھا. وہ پہلی بار اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی. یوشے کی پکار پہ ہاں یوشے، کیا مصیبت ہے، اس طرح کہنا چاہتی تھی. وہ رو رہا تھا. اسے دلاسا دینا چاہتی تھی. وہ مرنا نہیں چاہتی تھی پر ہاتھ پیروں سے جیسے جان نکل چکی تھی. وہ حرکت کر ہی نہ پائی. جسم میں درد کی شدت اور خوف سا اس کے گرد منڈلانے لگا. اس کا دل کانپ رہا تھا. لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. کسی کی آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہیں بس وہ یوشے کے آغوش میں ایک گہری دنیا میں چلی گئی تھی، جہاں صرف اندھیرا تھا اور بس اندھیرا ہی تھا. روشنی کا ننھا جگنو بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے، جہاں سے واپس کبھی نہ آیا جا سکے. وہ ایک ہفتہ نیند کی جھولی پہ سر رکھے سوتی رہی، ہر چیز سے بے خبر، ایک دم لا تعلق ہو چکی تھی. پھر ایک دن ذہن نے کام کرنے کی شروعات کی. گہری کھائی میں جیسے کسی نے مدد بھیجی. ڈاکٹرز کی آوازوں کا شور اس کے کان پہ پڑ رہا تھا پر وہ جسم میں کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی. اندھیرا اب بھی قائم تھا. سیاہی اور جسم میں کوئی لرزش نہ ہونا. اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی. وہ خوف کے اثر کا شکار ہو رہی تھی. اتنا اندھیرا تھا کہ اسے سب کچھ فنا ہوتے محسوس ہوا. دروازے کے باہر سے آتی آوازیں کانوں میں جا رہی تھی. میکال بھائی کی آواز، دادو کی صدا، نجف کی پکار، بہت سارا شور. وہ اٹھنا چاہ رہی تھی پر جسم مفلوج محسوس ہوا. بند آنکھوں کو کھولنے کی بھی سکت نہیں تھی. زندگی ختم ہوتی محسوس ہونے لگی، جیسے وہ بہت دور جا رہی ہو. شہرگ میں اٹکی آخری سانس اور سب کچھ یہاں رہ جائے گا. وہ سب کچھ جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی، آج سب اس کے بچھڑے ہوئے اس کے پاس موجود تھے. وہ رونا چاہتی تھی. سارے شکوے ختم ہو گئے تھے. اسے بس جاگنا تھا. وہ اندھیرا اسے ڈرا رہا تھا. جب تکلیف کی شدت بڑھی اور نہ ختم ہونے والا اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا، تب پوری قوت کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. دل گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا. اسے دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا. نیم غنودگی میں وہ سوگواریت لیے اپنے ارد گرد سارے رشتہ داروں کو دیکھ رہی تھی. بوجھل آنکھوں سے ہی سب سے نزدیک کھڑے بھائی کو دیکھا، جو ہر صورت اپنی بہن کی زندگی چاہتا تھا. اس کے دل پہ کسی نے ہاتھ مارا تو ایک حادثہ اس کی زندگی کے تمام اندھیروں کو روشن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کے بدلے اس نے اپنے اپنے پیروں کی جان کھوئی تھی. ہم لوگوں کو اپنے رشتے تبھی کیوں یاد آتے ہیں جب اگلا موت کے منہ میں پڑا ہو یا پھر قبر میں اتار دیا گیا ہو. ہم پہلے ہی اپنی انا کو پیروں تلے کیوں نہیں رون دیتے؟ کسی کے بچھڑتے وقت ہی کیوں ہمیں رشتوں کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا وہ قبر سے ہی نکل کر آئی ہے. اس کی سوچ اب تک اس اندھیرے پہ اٹکی تھی جہاں سے دنیاوی تمام رشتوں ناتوں سے ساتھ چھوٹ جاتا ہے. بس اتنی سی انسان کی زندگی ہے اور اس میں بھی وہ سب سے لڑتا جھگڑتا پھرتا ہے. وہ اس اندھیرے سے بہت کچھ سیکھ آئی تھی. اس کا بس چلتا تو ایک ایک کو پکڑ کے بتاتی کہ اب بھی وقت ہے، ناراضگیاں ختم کر دو اور اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے مل لو.
بھائی کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں واپس بند ہوئی تھی۔ دواؤں کا اثر۔ پھر وہ اگلے روز فجر کے وقت مکمل ہوش میں آئی اور حادثے سے پہلے ہونے والے واقعات اس کے ذہن پہ قابض ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا تھا کہ ہر قسم کے اسٹریس سے خود کو آزاد رکھے۔ سب کو لگ رہا تھا جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ چل پھر نہیں سکے گی تو چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، پیٹے گی، پر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے لفظ یاد آئے تھے۔ وہ تو طلاق کی طلبگار تھی۔ یہی وجہ تھی نا کہ اپنے پیروں پہ وہ کھڑی ہو گئی ہے اور یوشے کی ضرورت نہیں، اور اب بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے اب تسلیم کیا تھا کہ وہ مغرور ہوئی تھی۔ غرور کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے، اسی سوچ سے وہ مفقود تھی۔ اس کے خواب اسے کہاں لے آئے؟ قصور کیا خوابوں کا تھا، یا اس خود غرضی کا، یا پھر قسمت نے اسے اس طرح ایک برے عذاب سے بچا لیا تھا؟ عذاب چھوٹا ہو یا بڑا، تکلیف تو طے تھی۔ اب جو شرمندگی اور ندامت اسے اپنے سائے میں لے چکی تھی، کس طرح وہ یوشے کا سامنا کرے گی؟ عصر کے وقت سب اس کے پاس ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔ تابندہ کے ساتھ چچی بھی موجود تھی۔ خان فیملی اور ان لوگوں کے درمیان ہی خیالات کا تبادلہ جاری تھا۔ گردن کی طرف سے بیڈ اونچا کیا تھا۔ وہ اس ہجوم میں بس ایک شخص کی تلاش میں تھی۔ متلاشی نگاہیں بھٹک رہی تھی اور دروازہ کھولتے ہوئے یوشے اندر داخل ہوا۔ ستی ہوئی آنکھیں، پیشانی پہ بکھرے بال، بے ساختہ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ پہلی بار للک کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ وہ نظریں ملا نہیں سکی۔ ان نگاہوں میں ایسا طوفان سمایا تھا جن کا سامنا وہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یوشے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اور کون کون موجود تھا۔ للک دوبارہ نگاہیں اٹھا نہیں سکی۔ عجیب بے بسی تھی۔ دل بھر رہا تھا۔ اسے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ یہ جو ذلت اسے محسوس ہو رہی تھی کم از کم اس سے تو بچ جاتی۔ اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے اونچے بول اس کے سامنے آ گئے تھے۔ دل مچل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ کڑے ضبط سے اس نے خود پہ جبر کیا تھا، پھر بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اتنی دن بے ہوشی کے باعث اس کی آواز بالکل بند تھی، نہ ہی ہمت تھی۔ صبح سے اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ سب کی بس سن رہی تھی۔ سب پیار نچھاور کر رہے تھے اور وہ ترس و ترہم والی نگاہ اسے گڑھے میں ڈال رہی تھی۔ کسی نے ٹیومر کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا تھا اور شدید حیرانی اسے تب ہوئی کہ معلوم ہوا کہ اس کا آپریشن ہوا ہے۔ اگر اسے آپریشن کا پہلے پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ خوف سے مر جاتی۔ اس معاملے میں وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ ایک معصوم بچے کی طرح کمرہ گلدستوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر ایک اس کے پاس آیا ہوا تھا سوائے یوشے کے۔ بس یہی بات اسے کھائے جا رہی تھی۔ مغرب کے وقت جب کمرہ خالی ہوا تو تابندہ اس کے نزدیک بینچ پر اس کے بائیں کولا لگے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ للک ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہی تھی۔ تابندہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ یوشے؟ ناکام لوٹتی نگاہوں سے اس نے دادی کو دیکھا اور بے حد دھیمی آواز میں کہا، ناراض ہے وہ مجھ سے؟ سانس کھینچ کر مدھم آواز میں استفسار کیا۔ تابندہ نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ کوئی ناراض نہیں ہے، بس ذرا مصروف ہے۔ انہوں نے اسے بہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادو، میں نے سب برباد کر دیا۔ میں اپنی ہی دشمن خود ہوں، کسی تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں، ایک سانس میں پھبکتے ہوئے کہا۔ تابندہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، فزیو تھراپی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قریب آ کر انہوں نے اس کے آنسو پوچھے۔ روتے ہوئے اس کے لب سکڑ گئے تھے۔ میں نے اسے طلاق مانگی تھی، میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ میں بہت مغرور ہو گئی تھی دادو۔ مجھے لگتا تھا میں اکیلے رہ سکتی ہوں بغیر کسی سہارے کے۔ میں نے یوشے کو لمبے عرصے تک سہارا بنا کر استعمال کیا۔ میں نے ٹیومر والی بات چھپائی۔ مجھے پتہ ہے وہ اس پہ بہت خفا ہوگا۔ وہ مجھے ہر بات بتاتا تھا اور میں باتیں چھپاتی تھی۔ میں نہ اچھی بیوی تھی نہ اچھی دوست بن سکی۔ میں نے اس رشتے کو کبھی نہیں اپنایا۔ یوشے کی محبت کو ہمیشہ پیروں تلے کچلا۔ رو نہیں، طبیعت خراب ہوگی۔ ان کا دل سوکھ کر سوا ہوا۔ دادو، میں بہت بری ہوں۔ میں ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے آئی ہوں۔ اس نے میری زندگی برباد کی، اس کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا، پر نہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر تو میں بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ غلط جانب ٹرن لیا اور پھر واپس خود کو درست کرنے کی کوشش بھی کی۔ غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی گئی۔ پچھلی بار تو پھپھو پہ الزام لگایا تھا، اس بار کسے الزام دوں گی؟
مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے ایک اچھے انسان کا دل دکھایا ہے، پھر سزا تو ایسے ہی ملتی ہے نا۔ اس نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ کاش میں اتنی خود غرض نہ ہوئی ہوتی تو مجھے یہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ تابندہ نے جھک کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ وہ ان کی آغوش میں کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میکال مغرب کی نماز ادا کر کے آ گیا تھا۔ اس کے پاس کھڑے اس کے سر کو چومنے کے بعد کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ سب لوگ ایسے تھے جیسے کچھ نہیں ہوا ہو، ہر کوئی بس اسے خوش رکھنے کی اپنی جانب سے کوشش کر رہا تھا۔ معاف کر دیا اپنے بھائی کو؟ میکال نے ہتھیلی اس کے بیڈ پہ جمائے اس پہ جھک کر ندامت سے پوچھا۔ لالک نے سر ہلایا تھا۔ میکال نے مسکرا کے اس کا ہاتھ چوما۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ بھائی پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، ماضی کو ریت کر تکلیف نہ دے۔ مجھے آپ سب بہت عزیز ہے، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی تھی۔ میکال کے مسکرا کر دیکھنے پر وہ بھی دو بدو پھیکا سا مسکرا دی۔ سانس لینا دشوار ہوا۔ اب معاف کرنا کتنا آسان ہو گیا تھا نا۔ وہ تو سب سے حساب چاہتی تھی، بھائی کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، پر اب سب پاش پاش ہو گیا تھا۔ معاف کر دینے کے بعد جو تسکین ملی اس کی قیمت ہی الگ تھی۔ تقریباً مزید 1.5 ہفتے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ اس کے سر پہ سے پٹیاں ہٹا دی گئی تھی، سر کے ٹانکے اب بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت احتیاط کی ہدایت کی تھی۔ پیروں پہ پلاسٹر چڑھا، گردن اب کالر سے آزاد تھی، جس کی وجہ سے اب وہ خود کو تھوڑا بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پر جب بھاری بیڈ پہ سے اسے ویل چیئر پہ ڈالنے کی آئی تب سارے جذبات آنسوؤں کے ذریعہ ابل آئے تھے۔ وہ ذرا سا بھی پیر ہلا نہیں سکی۔ ڈاکٹرز نے پیروں کی ہڈیاں جگہ پہ آنے کے بعد ہی فزیو تھراپی کی ہدایت کی تھی۔ اسے گھر لے آیا گیا۔ مائدہ اس کے پاس تھی، زرغونہ اور اس نے ہی اسے بیڈ پہ کراؤن سے کمر لگا کر بٹھایا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ واپس اپنے گھر میں آئی تھی۔ ہاسپٹل میں بہت بے آرام تھی۔ اپنے اس کمرے کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ اللہ دشمن کو بھی اس جگہ سے محفوظ رکھے۔ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، اور نجف تم بھابھی کو اکیلا بالکل مت چھوڑنا۔ اور بچے یہ بیل اپنے پاس ہاتھ کے قریب رکھو، اگر کوئی بھی کام ہو تو یہ بجا دینا، باہر آواز آ جائے گی، زرغونہ نے ممتا بھرے انداز میں کہا۔ وہ سر جھکائے ان کے احکامات سنتی گئی، پھر سر اٹھایا تو نم آنکھوں سے وہ مسکرا رہی تھی۔ زرغونہ نے ہمیشہ اسے نجف کی طرح بلکہ نجف سے زیادہ محبت دی تھی۔ ماں کی ممتا کے لیے وہ ترستی آئی تھی، اور جب یوشا کی ماں کے طور پہ ایک ماں ملی تو اس نے انہیں صرف ساس ہی سمجھا۔ کتنے پیارے لوگ تھے، اور وہ ان سے دور جانا چاہتی تھی۔ اسے بار بار اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ رو رہی تھی۔ مامی آپ فکر نہیں کریں، میں لالک کے پاس ہوں، مائدہ نے آنکھیں جھپکا کر تسلی سے کہا، اور لالک کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ زرغونہ سرعت سے سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ لالک کی آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا۔ پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ لبوں کو مروڑنے سے باز رکھ کے خود پہ جبر کرتی رہی۔ مائدہ اور نجف دونوں اس کے پاس آئیں۔ بھابھی آپ جب ایسے روتی ہیں تو مجھے برا لگتا ہے، پلیز مت روئیں، آپ دبنگ ہی اچھی لگتی ہیں۔ نجف بیڈ کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے تفکر سے کہا۔ مائدہ نے اوپر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ابھی یوشا آئے گا تو دیکھنا، یہ لڑتے ہوئے سب بھول جائے گی۔ وہ اس کا دل ہلکا کرنے کے لیے مزاحیہ طور پہ بولی، پر لالک کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا۔ مائدہ کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا۔ وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ ڈبڈباتی ہوئی نگاہوں سے مائدہ کو دیکھا۔ آئے تو تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو جب تک ہوش نہیں آیا تھا وہ روز رات ہاسپٹل میں آپ کے روم کے باہر انتظار کرتے تھے۔ امی گھر بلا بلا کر تھک جاتی، پر وہ آفس سے سیدھا ہاسپٹل آتے تھے۔ اسی طرح اپنی صحت بھی خراب کر لیے، فجر سے پہلے گھر پہنچتے، کچھ دیر آرام کرتے اور پھر آفس۔ نجف بھائی کی حمایت میں فوراً بولی، اور یوشا کے پچھلے دنوں کی ساری روٹین سنا ڈالی۔ اس کے بتانے پہ لالک کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاسپٹل میں سب موجود تھے، اس لیے شاید بھائی آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، اس نے پھر شرارتی انداز میں کہا، اور کمرے سے نکل گئی۔ تم بھی خفا ہو؟ نجف کے جانے کے بعد کچھ پل ٹھہری خاموشی کو لالک کی مدھم آواز نے توڑا۔ تم نے کوئی خفا ہونے کے سارے حق چھین لیے، میں تو دوست سمجھتی تھی، پر شاید تم نے نہیں۔ مائدہ میں اس وقت بہت ڈرتی تھی، مجھے بس میری خواہشات پوری کرنی تھی۔ لالک جب زندگی ہی نہیں ہوگی تو خواہشیں کیسے پوری ہوں گی؟ مائدہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔
हो गई गलती मुझसे, देखो सज़ा भी मिल गई। यूशे से आज़ादी चाहती थी, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही उसके रहमो करम पे पड़ी रहूँगी। गिल्टी निकल कर उसने आंसू अंदर उतारे। माइदा फ़ौरन उसके करीब हुई, गले से लगाया। बीवी हो तुम उसकी, कोई रहम या तरस तुम पे नहीं खाया जा रहा। तुम अपनी तरफ से लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारी यही आदत तुम्हें ख्वार करवाती हुई आई है कि तुम खुद से राय रख लेती हो, खुद से मामला अखज़ कर लेती हो। यूशे तुमसे मोहब्बत करता है, इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है, अपना दिल छोटा मत करो। माइदा आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपक कर कहती गई। ललिक उसके कंधे पे सर रखे आंसू बहा रही थी। माइदा के लफ्ज़ों से सब ठीक तो नहीं हो सकता था, पर उसे थोड़ी ढारस ज़रूर मिल गई थी। हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, वो आहिस्ता से दूर होते बोली। लालिक ने कैफियत पे काबू पाते हुए सर हिलाया। मुझे कभी इतना एतमाद ज़िंदगी में मिला नहीं कि मैं खुद पे गुजरती हुई किसी और को बताती। मैंने यही सीखा था, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को नहीं बताते, अगला ताकि हावी ना हो सके। मैं महरूमियों से लड़ती रही, पर कभी मुकम्मल तौर पे जीत ना सकी। मैंने अपने राज हमेशा खुद तक महफूज रखे, ना कभी कुछ दादों को बताया, ना ही भाई को। मुझे लगता था कोई मेरी नहीं सुनेगा। शहरयार वाला वाक़या हुआ, अगर मैं दादू को उसके बारे में बताती तो यकीनन हालात अलग होते। दादू मुझसे इस बात पे खफा थी कि मैंने उनको लाइल्म रखा। उनको मालूम होता तो वो मुझे यकीनन रोकती, पर मैंने हमेशा ही जंग खुद लड़ने का फ़ैसला किया। जंग में बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। अपने पार्टनर को हर हाल में बाखबर रखना होता है। हर शख्स तन्हा लड़ता है, पर अपने कुछ रफ़ीक ख़ास बना कर रखता है, और तुमने वो कभी बनाए ही नहीं। जो थे उन पे भरोसा ही नहीं किया। बहुत अपनेपन से वो उसे समझा रही थी। जितना रोना है रो लो, पर नाउम्मीद मत होना। हाँ, मुझे पता है ये मुश्किल वक्त है और ख़ुद पे काबू करना मुश्किल। वो उसकी आंखों में देखे बोली और बेड से नीचे उतरी। तुम यहाँ रुकोगी? ललिक ने भारी आवाज़ से पूछा। हाँ, मैं यहीं कुछ दिन तुम्हारे लिए रुक रही हूँ। तुम्हें लेटने में मदद कर दूँ? बैठे बैठे थक जाओगी, और डॉक्टर ने फ़िलहाल ज़्यादा देर बैठने से मना ही किया है। वो खड़े होकर उससे पूछने लगी। जवाबन ललिक ने सर इस बात में हिलाया। रात के खाने के बाद सब लाउंज में ही मौजूद थे। ललिक के हवाले से ही मुतफक्किराना गुफ्तगू चल रही थी। दिन भर में रिश्तेदारों और ललिक के दोस्तों को लीग्स वगैरह की आड़ जाड़ लगी रही थी, और कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता ही रहना था। कोई ना कोई उससे मिलने आते रहता। माइदा, मुज़म्मिल जो अभी आया था, उसके लिए किचन में चाय बनाने आई थी। साथ मुज़म्मिल भी सबके दरमियान से उठा था। पहले तो नजफ़ के साथ वो यूशे के कमरे में गया और ललिक का अहवाल पूछा, पर वो बहुत चुप चुप सी थी, तो जल्दी बाहर निकल आया, वरना अब तक 2-3 तंज तो मुज़म्मिल को उसने मार दिए होते। वैसे भाभी पे खामोशी जचती नहीं, चटर पटर बोलते ही वो अच्छी लगती हैं। मुज़म्मिल कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। माइदा से ही मुखातिब था। जब वो बोलती थी तब भी तुमको मसला था? माइदा पलटकर काउंटर की तरफ आई। मुज़म्मिल डाइनिंग की कुर्सी खींचकर वही बैठ गया। और हमारा हीरो किधर है? मुज़म्मिल ने गर्दन दाएं बाएं मोड़ के देखा। अपने दोस्त को समझा लो, इंसान बन जाए। ललिक जब से होश में आई है, एक बार भी उसने उससे बात करने की जहमत नहीं की है। नाराज़गी अपनी बात के लिए संभाल के रखे, पहले अपनी बीवी की हालत देख ले। वैसे तो बहुत मजनू बना फिरता है, कहाँ गई उसकी अब मोहब्बत? वाहिदा तो गोया फट पड़ी थी। यूशे के तेवर देख देख कर उसे गुस्सा चढ़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, बेचारे को ऐसे तो ना बोलो, सदमे में है वो। मुज़म्मिल बुरा मान गया। अंदर जिस लड़की को तुम दिखाए हो ना, वो अब चल फिर नहीं सकती। उससे ज़्यादा सदमा लगा है यूशे को। तुमने खुद लाले की ज़हनी कैफियत देखी है, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। उसे हम सबसे ज़्यादा यूशे की ज़रूरत है। वो बरहमी से कहते कहते आखिर में नम पड़ी। मुज़म्मिल ने समझते हुए सांस खारिज की। चाय का कप खाली करके टेबल पर रखा। माइदा काउंटर पे ही हाथ जमाए खड़ी बात कर रही थी। तभी यूशे ऑफिस से आया था। अब कमरे का गुज़र किचन के सामने से होता था, और उन दोनों को वहाँ पाकर मजबूरन यूशे को रुकना पड़ा। मुज़म्मिल ने गर्दन मोड़ के उसे देखा और कुर्सी को ज़रा घुमाता हुआ उसकी तरफ रुख कर लिया। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? उन दोनों की निगाहों से आर महसूस करके उसने पूछा। माइदा जबरन मुस्कुराई। मैं ये सोच रही हूँ, फाइनली अब आप अपनी बेगम का दीदार कर लेंगे। वो मुस्कुरा कर बोली, पर तंज करना यूशे समझ गया था। मुँह दिखाई के लिए क्या ख़रीदा?
یہ مزمل تھا۔ کیا مطلب؟ اور یوشے کی انجان بننے کی اداکاری۔ یوشے، زیادہ بھولے مت بنو، تم کیوں اسے اگنور کر رہے ہو؟ اپنا ایٹیٹیوڈ کمرے سے باہر رکھو، وہ ویسے ہی اتنی پریشان ہے، اور تم ایسے اترا ہوا منہ لے کر اندر جاؤ گے، پھر اسے اگنور بھی کرو گے تو سوچا ہے اس پہ کیا گزرے گی؟ بس ان کی ہی فکر ہے، مجھ پہ کیا گزری ہے وہ تو میں نہیں دکھ رہا۔ وہ شرمندہ ہے اور میں اپنی دوست کی بھرپور حمایت کروں گی۔ ہو گیا دوستی نیٹ ورک شروع، مزمل بیزاری سے بڑبڑا اور اٹھ کے وہاں سے نکل گیا۔ یوشا اسے گھورتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے بگڑے تیور کے ساتھ کمرے میں گھس گیا۔ غصہ تو اتنا تھا کہ دروازے پہ سارا اترتا، پر خود پہ قابو پا کر دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ لاک پہ سے ہاتھ ہٹا کر سکون کا سانس بحال کیا۔ نگاہیں فوراً سے پورے کمرے کے جائزے لینے کے لیے دوڑی، پھر بستر پہ موجود بیوی پہ۔ خالی کمرہ جو منہ کو آ رہا تھا، آج صرف ایک شخص کے آنے سے بھرا بہرا لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، آہٹ کے احساس سے آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اوپر چلتے پنکھے کو دیکھا، پھر نتنوں سے مخصوص پرفیوم کی خوشبو گزری تو گلٹی نگل کے آہستہ سے گردن کو دائیں طرف گرایا اور نظر اٹھا کے دیکھا تو نگاہیں یوشے سے ٹکرائی۔ وہ ساکت نگاہوں سے جبڑے بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کے چابیاں ٹیبل پہ اچھالی اور صوفے پہ بیٹھ کے جوتے اتارنے لگا۔ لالک کی جانب مکمل پیٹھ ہو چکی تھی۔ لالک کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھی اور ان کا تاثر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تکلیف کا عنصر، شرمندگی، امید، کہنے کو کمرے میں دو نفوس تھے، پر دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کی بدولت کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ جوتے اتار کر وہ اٹھا تھا اور بغیر پلٹے فریش ہونے چلا گیا۔ لالک کا دل بھر آیا۔ اس کے انتظار میں اس کی نگاہیں کمرے میں ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں۔ چہرہ مزید بجھ گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو دوبارہ لالک کی طرف دیکھا نہیں تھا، اپنے کام میں لگا رہا۔ تولیہ صوفے پر رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر لے آیا اور آفس سے آئی میلز پڑھنے میں لگ گیا۔ لالک میں اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی یہ ناراضگی اس کا دل کو چل رہی تھی۔ مسلسل اس کی پشت کو دیکھتے دیکھتے تھک ہار کر آنکھوں پہ پردہ کر گیا۔ گھنٹے بعد یوشے جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے جب محسوس ہوا ان کی نگاہیں تعاقب نہیں کر رہی تو بیڈ پہ آتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ چت لیٹی تھی۔ لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے تیسرے پہر حلق خشک ہونے سے اس کی آنکھیں کھلی۔ اچانک اٹھنے کا خیال آتے ہی ذہن نے الرٹ کیا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہیں سکتی۔ وہ بستر پہ ڈھیلی پڑ گئی، ارد گرد گردن موڑ موڑ کے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پہ گلاس میں پانی رکھا تھا اور دوائیں وغیرہ۔ زیرو بلب کی چمک سے کمرہ نیم روشن تھا اور برابر میں یوشے سو رہا تھا۔ حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ وہ مزید پیاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لبوں پہ زبان پھیر کر اوپر دیکھا، خود میں ہمت جمع کی اور بائیں ہاتھ پہ زور ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ کمر میں تکلیف اٹھی تھی۔ چیخ دبا کر وہ تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی، پر اتنے میں ہی چہرہ درد کی شدت سے لہو لہان ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر دھڑکنوں پہ قابو پایا۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے گلاس اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو تھک کر واپس ڈھیلی ہو گئی۔ دائیں ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا تھا اور اپنی جگہ سے ٹیبل تک کا فاصلہ بھی کوئی دشوار ترین تھا۔ اب الٹے ہاتھ سے وہ کیسے گلاس اٹھائے گی؟ ایک بار بے بسی سے یوشے کو دیکھا۔ اسے جی بھر کے رونا آیا۔ ہر چیز کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو گئی تھی۔ یوشے جو پکارنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ خود نے ہی ہاتھ کو دائیں طرف گھمایا، تھوڑا کھسکنے کی کوشش میں گلاس سے ہاتھ ٹکرایا اور گلاس زمین بوس ہوا۔ وہ چیخ دبا کر جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پہ یوشے کی آنکھ کھلی۔ وہ سسکیاں دبا رہی تھی۔ پھر بھی یوشے چونک گیا، اپنی طرف کا لیمپ آن کیا اور اٹھ کے بیٹھا۔ نگاہ بے اختیار ٹیبل پہ گئی جو اب خالی تھی۔ گلاس ٹوٹا تھا۔ پھر اس نے لالک کو دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ چلا کر اس کا متورم چہرہ دیکھا۔ لب بھیج کر بیڈ پہ سے اترا اور کمرے سے نکل گیا۔ سانس کھینچ کر اس نے جب آنسو روکے تو یوشے نے پانی کا گلاس اس کے چہرے کے قریب کیا۔ زرد روشنی ان دونوں کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک پیر موڑے گلاس والا ہاتھ آگے بڑھائے بیٹھا تھا۔ لالک کی سوتی ہوئی آنکھیں یوشے کی نیند سے جاگنے سے خمار آلود نگاہوں سے ٹکرائیں۔ آنکھوں کے گوشے دونوں کے ہی سرخ پڑ رہے تھے۔ اس کے مسلسل سانس روک کے دیکھنے پہ یوشے نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ کبھی گلاس کو دیکھتی تو کبھی یوشے کو۔ پلکوں کی لرزش
यूशे का ज़ब्त आजमा रही थी। छोटे छोटे घूंट लेकर बच्चों की तरह उसने पानी पीकर प्यास बुझाई थी। हाथ उठाकर गिलास थोड़ा सा दूर किया तो यूशे ने गिलास नीचे कर लिया। उसमें अब भी कुछ पानी बचा था। एक घूंट में अंदर उतार के उसने गिलास अपनी तरफ के साइड टेबल पर रखा। हर काम में जो हीरोइन बनने का शौक़ है उसे ख़त्म कर दें। दूसरों से मदद लेने में घिस नहीं जाएंगी। सर झटक कर बुलंद आवाज़ में कहा, पर लाली को देखा नहीं था। वो यकटक उसे तकती रही। वो वापस सोने के लिए लेट रहा था। वो घूरती रह गई। वो खुद अब लेट नहीं सकती थी, पर वही बात यूशे को बताने की हिम्मत। उसकी फर चलती ज़ुबान तो आजकल पेटी में बंद थी ना। एक बार ताबिंदा के आगे दिल खोला था और आज माइदा के सामने इसके अलावा उसे चुप लग गई थी। हाँ हूँ मैं सबको बस जवाब दे देती और एक नुक्ता पे निगाहें मरकूज़ के घंटों न जाने क्या कुछ नहीं सोचा करती। जब किसी को पुकारना हो तो खामोश रहने की वजह से ज़ुबान लड़खड़ाती या बेहद मध्यम आवाज़ निकलती। ऊपर से यूशे की खामोशी उसे सता रही थी। हाथ पे जोर डालकर उसने नीचे खिसकने की कोशिश की, पर चीख जो निकली। यूशे वापस उठकर बैठ गया। गुस्से से देखा और नज़र बेडशीट दबोचे लाली के हाथ पे पड़ी तो जब टूटा। अभी बकवास की है क्या मैंने? सुनना छोड़ दिया या बोलना? पुकार नहीं सकती मुझे? हाँ, ये मेरा साथ इतना ही बुरा लग रहा है। वो उस पर झुकते हुए दबे दबे गुस्से से वो राते हुए दहाड़ा। गर्दन की रगें उभर आए। लाली कदम वहीं खुश्क हो गया। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। उसका बाजू थामे, सुर्ख आंखें। लाली की आंखों में गाड़ी थी। गिरफ्त इतनी हल्की थी कि उसे तकलीफ ना हो। वो पत्थर की मूरत बनी आंखें बड़ी की उसका नया रूप देखती रह गई। अपनी तकलीफ सब कुछ भूल भाल गया था। आंखों में पानी के कतरे देखकर यूशे जैसे होश में आया और बेतासरी से उसे देखा और उसे सीधा करके लिटाया। वो सांस रोके उसके बदलते रूप देख रही थी और पहली बार वो खुद को यूशे के आगे इतना कमज़ोर महसूस किया था और उसके गज़ब से खौफ आ रहा था। उन आँखों में तूफ़ान समोया था जिसे यूशे ने गोया दबा रखा हो। लेटने के बाद भी वो यूशे को देखती रही, जो लैंप ऑफ करके तकिया दुरुस्त करके वापस अपनी जगह लेट चुका था और छत को घूर रहा था। लाली की सारी रात आंखों में कटी थी। गुस्सा कर लो, शिकवा कर लो, पर मुझसे बात तो करो यूशे। जायज़ नाराज़गी बड़े ही गलत वक्त पे निकाली जा रही थी। ऑफिस के लिए तैयार होते वो ड्रेसिंग के सामने इनमाक से खड़ा बाल सेट कर रहा था। फिर कब दुरुस्त किए। लिंक्स बंद करने के दौरान आईने के अक्स में लाली पे निगाह डाली। वो क्राउन से टेक लगाए मुसलसल उसे बेबसी से तक रही थी। वो कुछ नहीं बोलती, बस देखती थी। गुमसुम सी मासूमियत और शराफत जो उसके चेहरे पे छलकने लगी थी। उसका मवाजना करना ही गलत था। यूशे जब कफलिंग्स लगा रहा था और लाली के मुसलसल देखने पे उससे कफलिंग्स लग नहीं रहे थे, उसका दिल चाहता उठकर उसके पास जाए और लिंक्स बंद करे। सांस भर के उसने पैरों की सिम देखा और निगाहें फेर ली। पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी कि वो अपने पैरों पर चल फिर सकेगी। वो लालिक थी जो एक जगह टिककर बैठना गुनाह समझती थी। खुद को हमेशा मसरूफ़ रखना, भागे भागे हर काम कर देना। वो सोचों के भंवर में डूबी रही। यूशे एक अबरू उठाकर उसके अक्स को देखता रहा। फिर लिंक्स लग जाने के बाद कॉलर बिठाकर ड्रेसिंग के पास से अबरू नीचे किए पलटा और कदम उठाते हुए लाली के पास पहुंचा। हथेली बेड पे जमाए, चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक है। वो एकदम चौंकी, अपनी आंखों को संभाल कर रखी। ज़बान की तरह बहुत बेकाबू हो गई है। भींचे हुए तासरात के साथ उसने लफ्ज़ों पे जोर दिया। वो इश्तियाल अंगेज़ धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। क्या वो इस तरह उसे सता रहा था? आखिर क्या चाह रहा था? नहीं, यूशे इतना पत्थर दिल नहीं था। मुझे ये आँखें दोबारा इधर उधर चलती हुई नज़र ना आए। दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी को थामा। वो काजल से खाली बड़ी बड़ी आंखों में हैरत लिए देखने लगी। वो उसकी समझ से भलातर बातें कर रहा था। नज़रें नीचे हों अब। सर मैरी से उसने कान के करीब सरगोशी की। लाली के पलके तेज़ी से झुक गए। यूशे ने थोड़ी छोड़ दी। कई पल उसे देखता रहा जैसे वो चाबी की गुड़िया हो। चाबी भरो, हुक्म चलाओ। उसकी बेबसी देखकर उस पर अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। गुस्से से वो पीछे हटा। माइदा तभी कमरे में दाखिल हुई। यूशे को दीवार पे हाथ मारते देखा। तुम्हें क्या हुआ? वो चौंक कर लाली के पास गई। सवाल यूशे से था। समझाओ अपनी दोस्त को, ये कोई चाबी की गुड़िया नहीं है जो दूसरों के इशारों से नाचे। चाबी की गुड़िया को लोग आखिर में तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। माइदा ने अजीब निगाहों से
اس کی پشت کو گھورا، پھر منہ کھول کے لالک کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ لالکا پہلی بار مسکرائی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا یہ؟ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اس سے خائف تھی۔ جب باتیں غصہ ناراضگی دل میں رکھے گا تو ایسے ہی بھڑاس نکلے گی۔ خیر تم نہیں سمجھو گی وہ کیا کہہ کر گیا ہے اور کیوں۔ اس کی آواز پہلے کی طرح بالکل صاف اور کھلکھلاتی ہوئی تھی۔ وہ اب سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ پاگلوں کے درمیان میں پھنس گئی ہوں، مائدہ نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے گزرتے آج 1 مہینہ مکمل ہو گیا تھا۔ میکال لالک سے ملنے گھر آیا تھا۔ وہ اس کے پاس کمرے میں ہی تھا، پر کمرے سے باہر بڑی ہلچل مچی تھی۔ آخر کو میکال صاحب گھر آئے تھے۔ اب اچھی خاطرداری اور لازمات بھی تو بنتے تھے نا۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے گزرتے آج 1 مہینہ مکمل ہو گیا تھا۔ میکال لالک سے ملنے گھر آیا تھا۔ وہ اس کے پاس کمرے میں ہی تھا، پر کمرے سے باہر بڑی ہلچل مچی تھی۔ آخر کو میکال صاحب گھر آئے تھے۔ اب اچھی خاطرداری اور لازمات بھی تو بنتے تھے نا۔ اس دوران تو تابندہ بیگم ہر 2 دن چھوڑ کے لالک سے ملنے آتی تھی۔ شروع میں تو لالک سب کی بات سنتی رہتی، پر اب آہستہ آہستہ وہ زندگی میں واپس آ رہی تھی۔ اس ڈرامہ کا اثر تو کافی عرصے تک رہنا تھا، پر اب وہ تھوڑا بہت بول لیا کرتی تھی۔ مائدہ بھی اکثر چکر لگایا کرتی تھی اور آج بھی اس سے ملنے پہنچی ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں نے جس طرح خلوص سے اسے سنبھالا اور کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا، یہ دیکھ کر اس کا دل بار بار محسوس کر رہ جاتا۔ کبھی خود کو خوش نصیب سمجھتی تو کبھی بد نصیب، جو ان لوگوں کی محبت اور خلوص سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ یوشے لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ نجف نے اسکرین پہ کوئی ترکش ڈرامہ لگائے بیٹھی تھی۔ مائدہ نے سنگل صوفے پہ پیر اوپر کیے تھے۔ چچی اور زرگونہ کچن میں موجود، بابا اپنے کمرے میں اور چاچو دکان پر۔ لالک کے بیڈ کے قریب کرسی پہ بیٹھے میکال نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ ان لوگوں نے لالک کو گھر میں پیش آئے واقعے کے بابت لا علم ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ ماضی کو کھریدنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پھپھو والا سچ اسے بتایا بھی نہیں، پر دل سے میکال شرمندہ تھا، بار بار اسے معافی مانگا کرتا تھا۔ تم یہاں خوش ہو لالک؟ کسی بڑے سرپرست کی طرح سوال کیا۔ اس نے محض سر ہلایا۔ میکال نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر سانس بھری۔ میں نے تمہیں اس آگ میں جھونکا تھا۔ مجھے اندازہ ہے تم نے آسائشات سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ تم اس سب کی حقدار بالکل نہیں تھی، نہ ہی یوشے سے شادی کے لیے رضامند۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا۔ یوشے سے خلا ہو جائے گی، پھر تم واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آؤ گی۔ لالک نے بایاں ہاتھ جو گود میں رکھا تھا میکال اسے تھپک کر بولا۔ اس نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آخری بات سن کر اس نے سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ میکال نے اس کی کیفیت دیکھی۔ اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر اس فلیٹ میں یہ لوگ آ گئے ہیں، پر بتاؤ تم کیا یہ تمہارے قابل ہیں؟ یہ لوگ کتنا تمہارا خیال رکھیں گے؟ حویلی چلو گی تو میں تمہارے لیے ایک سے ایک نرس کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے مشورے دے رہا تھا۔ لالک نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ وہاں لے جا کر نرس کے رحم و کرم پر پھینک دیں گے، ہے نا؟ وہ بھی تلخی سے چٹک کر بولی۔ جب میں چل پھر ہی نہیں سکتی تو کیا فائدہ کسی فلیٹ یا حویلی میں رہنے کا؟ میرا ٹھکانہ تو یہ ایک بستر ہی ہے۔ تو میری بات نہیں سمجھ رہی ہو؟ ہاں تو کھل کر صاف صاف سمجھائے نا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یوشے تمہارے قابل نہیں ہیں، وہ یک لخت بولا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، آگے کچھ مت کہیے گا، وہ ورائے۔ تو بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک ڈرائیور سے اپنی بہن کا نکاح کروا دیا، مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع تو دو۔ ڈرائیور تھا وہ، اب نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ہے میرا شوہر اتنا کما لیتا ہے کہ میرے سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ برہمی سے بول کر خاموش ہوئی، چہرہ سرخی میں مائل ہو چکا تھا۔ یوشے چائے کا کپ کچن میں رکھنے کے بعد کمرے میں جانے لگا تھا، پھر ان دونوں بہن بھائیوں کی گفتگو سن کر دروازے پہ ہی رک گیا۔ لالک کے سامنے میکال تھا اور میکال کے دروازے کی جانب پرش تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی موجودگی سے بے خبر تھے اور گفتگو کے موضوع نے اسے روکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ لالک کا جواب سننا چاہتا تھا۔ بیوقوفوں جیسی بات کر رہی ہو، کہاں یوشے اور کہاں تم؟ بھائی، وہ میرا شوہر ہے اور ہمارے درمیان کسی بھی اوقات کی گنجائش نہیں۔ میں لالک یوشے خان ہوں، سمجھے آپ؟ وہ بھی تنک کر جواب دے رہی تھی۔ کتنی سادگی سے، سادہ لفظوں میں اس نے رشتہ قبول کر لیا تھا۔
अगर ये बात हादसे से पहले यूशे सुनता तो यकीनन उसके चेहरे पे खुशी देखने लायक होती। वो सातवें आसमान पे उड़ा होता। पर अब सब बदल गया था। वो संजीदा तासिर लिए लब सीधे रखे लॉक पे हथेली जमाई खड़ा रहा। शायद वो दोनों बहन भाई उसकी मौजूदगी महसूस करके खामोश हो जाएं, पर आज किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुम ये सब गुस्से में कह रही हो? मैंने तुम्हें उस जहन्नुम में धकेला, अब तुम मुझसे बदला लेना चाह रही हो? खुदा को माने भाई, मेरी औकात ही क्या है कि किसी से बदला लूँ? उठकर एक गिलास पानी तो मैं पी तक नहीं सकती, और जिसे आप जहन्नुम कह रहे हैं, यह जहन्नुम नहीं है। यूशे तक पहुंचने के लिए मुझे अंगारों भरा सफ़र तय करना पड़ा। मैंने सब कुछ गंवाकर ये मंजिल पाई है। आपको पता है, मैं हमेशा मंजिल को लेकर बेसुकून रही थी। मेरी बसारत खुल गई है। वो मुझे जहन्नुम में भी रखेगा ना तो मैं रह लूँगी, बशर्ते है कि वहाँ यूशे का साथ हो। मुश्किल से मुश्किल वक्त में उसके साथ रह लूँगी, पर अब भी उसे छोड़ने की हिमाकत के बारे में सोचा तो खुदा मुझे सारी ज़िंदगी दरबदरी ही रखेगा। मुझे मेरा सुकून मिल गया है। खुदा के वास्ते ये मुझसे ना छीने। कहते कहते उसका हलक सूख गया। आवाज़ रुंध गई। मिकाल के चेहरे पे सफ़ेदी से फैली। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उसने तशवीश से पूछा। पता नहीं, पर आखिरी सांस तक अब वफ़ा निभाऊंगी। वो एक वफ़ादार मर्द है और एक वफ़ादार औरत ही डिज़र्व करता है, और मैं वैसी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और आइंदा आप मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं करेंगे। बड़े दिल के लोग हैं ये। ऐसी लड़की को बहू तस्लीम कर लिया जिस पे उसके अपने घर वालों ने तहमत लगाई। यूशे, उसने मुझे उस वक्त अपनाया, अपना नाम दिया, इज्जत दी जब आप मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। हर चीज़ मेरे खिलाफ थी। उस मुश्किल वक्त में उस शख्स ने मेरा साथ दिया, और मैं फिर भी गलतियां करती गई। उसे छोड़ना चाहा, उसके बावजूद उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरा पर्दा रखता था, किसी के सामने जलील नहीं करता। मेरे लिए हज़ारों के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा। बताएं, ऐसा शख्स कोई मुझे ढूंढ कर ला सकते हैं? उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे हर आसाइश मैसर करे। मैंने उसका एतबार कई बार तोड़ा है, फिर भी वो मुझे माफ़ कर देता है। बिन कहे वो मेरी बात समझ जाता है, बस मैं उसे समझ ना पाई। वक्फे से उसने सांस बहाल की। आंखों से आंसू तेज़ी से फिसले। मिकाल उसे देखता रह गया। ये उसकी बहन लाली खानजादी नहीं, बल्कि यूशे की बीवी लालिक यूशे खान बोल रही थी, एक नए रुआबदार अंदाज से। दरवाजे पे खड़े यूशे ने ख्यालों में गुम कदम पीछे लिया। आप प्लीज़ चले जाएं। मतवातिर आंसू साफ किए। रिलैक्स, खुद को हल्कान मत करो। मैंने तुम्हारे लिए ये कहा था, पर अगर मेरी बहन इसके साथ खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे आपसे अपना हक चाहिए। सालिम निगाहों से उसे देखा। मिकाल ने नासमझी से सर हिलाया। प्रॉपर्टी में जितना मेरा हक बनता है मुझे दे, और कंपनी में मेरे शेयर्स बनते हैं वो भी। हाँ, मैं सब अदा कर दूंगा। नहीं, जितने फ़ीसद मेरे शेयर्स हैं वो रकम की सूरत में नहीं चाहिए। इतने पैसों का मैंने क्या करना है? मैं उनके मालिक होने की हैसियत से कंपनी ज्वाइन कर नहीं सकती, पर यूशे तो कर सकता है ना। ओहदा चाहिए मुझे। वो सर तासरात से सामने देखकर फ़ैसला सुना रही थी। मिकाल चौंक गया। यूशे के तासरात भी अब बदले थे। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो बिगड़ के बोला। मैंने नामुमकिन बात नहीं की। यूशे इस काबिल है कि वो ये सब संभाल सकता है। कंपनी में मेरा जो हिस्सा है मुझे वो चाहिए बस। वो भी अटल अंदाज में गोया हुई। मिकाल ने उस ज़िद्दी लड़की को देखा। यूशे ने तुमसे ये कहा? उस लालची इंसान की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से बाहर हुआ। लालिक ने सुलग कर लब पे बस किए। बहुत हो गया है मिस्टर मिकाल, मैं अपना हक मांग रही हूँ, और आप यूशे को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? उस शख्स ने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए की थी। बताओ, एक ड्राइवर में इतनी जुर्रत कभी हो सकती है? इंसान में इतनी जुर्रत थी, और वो लालची होता तो कभी मुझसे शादी न करता। उसको शौक़ नहीं चढ़ा था अपनी नौकरी गंवाने का। गलत बात मत करे। मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतनी छोटी सोच रखता होगा। वो पैरों से मफलूज हुई थी, न कि ज़ुबान और दिमाग से। वो आपको बड़े भाई जैसा समझकर इज़्ज़त देता है, और आप किस किस्म के इंसान हैं? किसी को तो बख्श दें, हर एक पे मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। मुझे मेरे शेयर्स चाहिए, और मेरी जगह यूशे ये जिम्मेदारी संभालेगा। वो भी हर धर्मी में मिकाल से आगे थी। चबाकर अपनी बात वाज़ेह की। मिकाल सांस भर के खड़ा हो गया। लालिक ने सर उठा के उसे देखा।
ٹھیک ہے، اسے کہنا مجھ سے آ کر مل لے۔ اب اس شخص کے ساتھ کام کرنا ہوگا جس سے پہلے وہ کام کروایا کرتا تھا۔ اوف، وہ باہر ہی بیٹھا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، وہ جتا کر بولی۔ یوشے کی بس ہو گئی تھی، وہ واپس لاؤنج میں آ گیا۔ وہ اپنی جاب سے خوش تھا اور میکال اگر ابھی آ کر اس سے بات کرتا تو وہ صاف انکار کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد میکال باہر نکلا تھا۔ زرغونہ نے اسے کھانے پہ رکنے کا کہا، پر سہولت سے وہ انکار کر گیا۔ ایک تائرانہ نگاہ فلیٹ پہ ڈالی۔ صاف ستھرا فلیٹ تھا اور اس کی سجاوٹ سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی بہن نے کتنی محبت سے اسے سجایا ہوگا۔ لالی کی خوشی کے آگے اس نے سرنڈر کر دیا تھا، ورنہ اپنی بہن کی جھولی میں دنیا کی ہر خوشی ڈالنے کی خواہش تھی۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا ہی تو چاہتا تھا، پر اسے اندازہ ہوا اس کی خوشی یوشے کے ساتھ منسلک تھی۔ باقی جو میکال کے اپنی ازدواجی زندگی میں طوفان اٹھ چکے تھے، اس کی خبر اس نے لالی کو نہیں دی تھی۔ وہ یوشے سے بغیر ملے ہی چلا گیا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے بس بدگمان تھے اور وقت کے ساتھ بدگمانی ختم ہو جاتی۔ وہ خود کو وقت دینا چاہتا تھا۔ میکال کے جاتے ہی مائدہ کمرے میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوشے اندر آیا۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ لالی کو اس کی ناراضگی 1 مہینے سے برداشت کرتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اندر اب بس لاوا ابل رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، پر جب کمرے میں موجود ہوتا تو لالی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ اٹھنے بیٹھنے میں مدد کرتا، پر ابھی تک اس کا احوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ اندر سے بھر چکی تھی۔ ابھی وہ چینج کر کے باہر آیا تو مائدہ لالی کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ وہ الٹے ہاتھ کی مدد سے چمچ سے آخر میں سوپ پینے لگی۔ مائدہ کچھ سیکنڈ پہلے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ یوشے نے LCD آن کی، ریموٹ لے کر بیڈ پہ آ کر بیٹھنے لگا۔ اچانک لالی نے کھانسنا شروع کیا۔ 2 دن سے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے کھانسی نزلہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور پھر اتنا برا پھندا لگا کہ چمچ ٹرے میں چھوڑ کے وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی۔ آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور پانی بہنے لگا۔ یوشے نے ریموٹ بیڈ پہ ہی پھینکا اور ہانپتی ہوئی لالی کی طرف بڑھ کے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے لبوں سے لگایا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے بھی کھانسنا جاری تھا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں بالکل نڈھال ہو گئی اور گلاس پیچھے کرتے ہوئے سرخراؤن سے ٹکا لیا، پر کھانسی بند نہ ہوئی۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر یوشے نے آگے بڑھ کے اس کے بال سہلائے۔ وہ واپس آگے ہوئی اور گلاس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یوشے نے اسے پانی پلا کر گلاس ٹیبل پہ رکھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کھانسنے سے اس کی جان ہی نکل رہی تھی۔ اس نے پرسکون ہوتے دیکھا تو گھٹنا بیڈ پہ جمائے اس کے چہرے پہ جھکا۔ ایسے ہی اس لمحے میری جان نکلی تھی، پر میری جان کو تو میری پرواہ ہی نہیں۔ جانتی ہیں میری جان کون تھی؟ وہ بے تاثر آنکھیں اس کی پانی سے لبریز آنکھوں میں گاڑ کر بولا۔ لالی کی آنکھ سے موتی باہر نکلا۔ جان تھی؟ وہ شکوہ کنہ انداز میں بولی۔ کرب کے آثار واضح ہوئے۔ یوشے نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس اندر اتارا اور پیچھے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ جواب تو دے کر جاؤ، وہ پیچھے سے بفر کر چلائی تھی۔ مائدہ ہڑبڑاتے ہوئے واپس آئی۔ کیا ہوا لالی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ اسے کہو نا میرے ساتھ ایسے نہیں کرے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ سب، بلبلاتے ہوئے ٹرے کو دور دھکیلا۔ تنے ہوئے تیور لیے جب وہ باہر نکلا تو زرغونہ بیگم نے اسے روکا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بہت دن سے دیکھ رہی ہوں تمہارا لالی کے ساتھ یہ روکا پھیکا رویہ۔ امی آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اکتایا۔ زیادہ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، ماں ہوں تمہاری، سب سمجھ رہی ہوں۔ کیا سمجھ رہی ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر تسلی سے بولا۔ ویسے تو ہمیشہ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، پر جب سے ہاسپٹل کے بعد وہ گھر آئی ہے تم بہت بدل گئے ہو۔ معذور بیوی اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو بتا دو، میں اس کے میکے بھجوا دوں گی۔ وہ بھی تنک کر غصے میں صلواتیں سنانا شروع کر گئیں۔ یوشے نے سر پیٹا۔ حد ہے، کچھ بھی سوچتی رہتی ہیں۔ تم اپنی حرکتیں درست کر لو ورنہ میں اپنی بات پہ عمل کر لوں گی۔ بیوی ہے وہ میری، کہیں نہیں جائے گی۔ اس کا تو باپ بھی جائے گا۔ اللہ جنت بخشے انکل کو، مرحوم کو تو بخش دیں۔ اس کا سارا سرد پن ان کی بات سن کر اڑن چھوا، ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اگر مجھے تمہارا موڈ اب مزید خراب دکھا، دیکھنا تمہاری ماں پھر کیا کرتی ہے۔ تمہیں اس بچی کی حالت نظر نہیں آتی؟ روتی رہتی ہے۔ پہلے میں نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا۔ ہنسنا مسکرانا بھول گئی، اور پتہ ہے اس کا اتنا رونا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر ہی اس سے اکتایا ہوا پھرتا ہے۔
جب توجہ نہیں ملتی تو انسان ایسے ہی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب تم اپنی کل درست کر لو ورنہ۔ وہ دو ٹوک کہتی آگے بڑھ گئی۔ یوشے ان کے پشت گھورتا رہ گیا۔ معاملہ واقعی حد سے گزر گیا تھا۔ اماں کا کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں گیا۔ مائدہ کو واپس دیکھ کر آگ ہی لگ گئی۔ تم 2 منٹ ہمیں اکیلا چھوڑو گی؟ اندر آتے ہوئے کہا۔ مونسٹر آدمی، اتنی آگ اگلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بلا وجہ کا رواب تو مجھ پہ جھاڑنا بھی مت۔ وہ تنک کر ٹرے اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ خود اس کا خیال رکھ لو گے تو مجھے آنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ کمرے سے نکلتے نکلتے بھی اسے سلگا گئی تھی۔ سب نے قسم کھائی ہوئی تھی یوشے کا ضبط آزمانے کی۔ مائدہ کے نکلتے ہی اس نے ہاتھ مار کے دروازہ بند کیا۔ اس کی گونج سے لالک کا دل دہل گیا۔ اس نے گڑبڑا کے بالکنی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں یہ رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ میرے گھر والوں کو میرا دشمن بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ مزید اندر بڑھا اور اس سے مخاطب کیا۔ غصہ تو آسمان چھو رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ لالک نے بے یقینی سے ڈبڈباتی آنکھوں سمیت اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح بس آپ صحیح ہیں اور میں غلط۔ عظیم لالک خانزادی کبھی غلط ہو ہی کیسے سکتی ہیں؟ وہ ہاتھ ہوا میں بلند کرتے کہنے لگا۔ لالک اس دن کے انتظار میں تھی کب وہ غصہ کر کے دل ہلکا کرے گا، پر اسے اندازہ نہیں دن آج کا ہوگا۔ آئی ایم سوری، اس کی مدھم سے آواز سن کر یوشے نے لب بھینچے۔ کیا کروں میں اس سوری کا؟ مجھے تو محترمہ آپ کسی قابل سمجھتی ہی نہیں، وہ افسوس سے کہنے لگا۔ لالک نے روتے ہوئے پلکیں بچھا دی۔ اندازہ بھی ہے اس لمحے کیا اذیت مجھے ملی ہوگی جب ڈاکٹر آ کر خود مجھے ٹیومر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ اپنے گھر والوں کی نگاہوں میں مجھے بھولے نہیں بھولتے۔ اچھی سب کی کروائی ہے۔ آپ نے میری اور ہمارے درمیان اس تعلق کی جس پہ میں ہمیشہ پردہ ڈالتا رہا، ہر قسم کے سوالوں سے آپ کو محفوظ رکھا، ڈھال بن کر ہر ایک کو جواب دیا، پر مجھے کیا ملا؟ سانس ٹوٹا تھا، مقابل سر جھکائے سنتی رہی۔ وہ پھر شروع ہوا۔ ہمارے رشتے پہ ایک آئیڈیل ہونے کا ٹیگ لگا تھا، اسے بھی آپ کے جھوٹ اور باتیں چھپانے کی عادت نے نگل لیا۔ میرے گھر والوں کو اگر علم ہو جائے آپ ان سب کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اندازہ ہے کتنا ان کا دل ٹوٹے گا۔ غلط آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ وہی کیا۔ ڈائری میں سب لکھنا پسند کیا، پر ایک دوست کی حیثیت سے مجھے آ کر کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کے شکوے ہتھوڑے کی طرح دل پہ برس رہے تھے۔ اب پچھتاوے کے سوا ہونا ہی کیا تھا؟ اپنے خوابوں کی خاطر کوئی اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ مجھے پہلے کبھی یہ سن کر یقین نہیں آتا تھا، پر آپ کو دیکھ کر یقین کر لیا۔ ہر بیوی جب زندگی نہیں ہوگی تو خوابوں کو پورا کرنے کا فائدہ؟ مجھ پہ اعتبار کیا ہی نہیں آپ نے۔ یوشے یوشے کہہ کر میری جان ہی لیتی چلی گئی۔ آخر میں جب وہ دہاڑا تو لالک نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ طلاق چاہیے تھی نا آپ کو؟ اور اگلا جملہ اتنا ہی جان لیوا تھا۔ لالک کا خون مزید چہرے پہ سمٹ آیا۔ وہ گھٹتے ہوئے سانس کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے پھر کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوشے کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں اٹھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی۔ پھندے سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ٹیبل پہ گلاس تو تھا پر پانی سے خالی۔ اسے جی بھر کے رونا آنے لگا۔ اس کے اندر جتنی امیدیں تھیں سب ملیا میٹ ہو گئی۔ یوشے جا چکا تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پھندا بھی خود بند ہو گیا۔ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک حصار میں پایا تھا، کسی مسیح کی صورت میں۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ گلاس رکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، ایک بازو لالک کے گرد پھیلائے رکھا۔ آنسو بہاتے اس نے لب سکیڑے، تمام تر ہمت جمع کی۔ آئی وانٹ ٹو بی ود یو، وہ روندھی ہوئی آواز سے بولی۔ وقت میں ٹھہراو آ گیا۔ وہ پتلیاں سکیڑ کر اس کی متورم آنکھوں میں دیکھے گیا۔ لالک نے لبوں پہ زبان پھیری۔ یو آر دا کنگ آف مائی کنگڈم، اور اس بار اس کی آواز بالکل واضح اور مضبوط تھی۔ امید بھری نگاہیں یوشے کی نگاہوں سے ٹکرا رہی تھی، پھر آگے جھک کر ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا، جیسے بس مزید اگر وہ ناراضگی جاری رکھے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ یوشے کچھ پل توقف سے جوں کا توں بیٹھا رہا۔ سرد سانس کھینچ کر اس نے فاصلہ بنایا۔ وہ آنکھیں کھول کر کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ لالک بیوی، آپ نے بہت دیر کر دی۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ لالک کچھ سنبھلتی جتنے نخرے
उसने यूशे को दिखाया था, वो हिसाब तो बराबर करता ही। हमें एक नई शुरुआत के लिए पहले बातचीत करके अपने पिछले मसले क्लियर कर लेने चाहिए। उसकी बात सुनकर यूशे ने तंजिया हुंकारा भरा, फिर सर हिलाकर गोया इजाज़त दी। अगर वो दिल हल्का करना चाहती थी तो वो तैयार था, और वो भी उसके शिकवे सुनने के लिए खुद को मजबूत कर चुकी थी। वो सोफ़े पर जाकर बैठ गया, पुश्त लाली की तरफ रखी। तुम डायरी पढ़ चुके हो? दिल पे से थोड़ा बोझ कम हुआ। तो फिर आपको लगता है मैं आपका माजी जानकर आपको मार्जिन दूंगा? मैं आपको अब तक मार्जिन ही देता आ रहा हूँ। आपके साथ होने वाले सलूक से ज़्यादा न सही, पर थोड़ा ही मैं वाकिफ़ ज़रूर था। यही वजह थी जो उस 1.5-2 साल खामोशी से मैंने हर बात नज़रअंदाज की। मुझे अंदाज़ा था आप इतनी सख्त पहले कभी नहीं होंगी जितनी हो गई हैं। आपको आपके घर वालों ने छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ सकता था, और ये मैं मोहब्बत में आके नहीं कर रहा था। मोहब्बत तो बात की बात है। मुझसे उस वक्त बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भाई अपनी गैरत की खातिर अपनी बहन को मार डाले। मैं उस लाचार लड़की को तन्हा कैसे छोड़ सकता था जो मेरे निकाह में थी? पर आगे जाकर मैं भूल गया वो लैली खानजादी थी। मैं अपनी औकात भूल गया। मैंने मोहब्बत कर ली। मुझे बदले में मोहब्बत नहीं चाहिए थी, सिर्फ आपके साथ होने का यकीन मेरे लिए काफ़ी था। पर मैं भूल गया। आप कैसे मुझे अपना शौहर कबूल कर सकती हैं? झोंपड़ी पे रंग और रोगन करवा दिया जाए, पर वो रहेगी तो झोंपड़ी ही। यही तो मेरी मिसाल है। मैं भी सिर्फ ड्राइवर या मुलाजिम रहा। मैं इस लंबे अरसे में भूल गया आप वही खानजादी हैं जिसे यूशे सख्त नापसंद था। मेरे मामले में आप हमेशा ही बेरहम रही हैं। एक गलती ये की कि आप पर अंधा एतबार किया। आपने एक बार भी मुझे अपने इरादों से वाकिफ़ नहीं किया। करने की कोशिश की थी, पर तुम समझ नहीं रहे थे। सफाई पेश करने की कोशिश की। ऐसे नहीं होता बीबी। उन चिरों के दिनों में मुझे बता देती, कुछ दिन बाद ही बता देती, पर आप खामोशी से सब तमाशा देखती रही। मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। सच शुक्र लाली की जानिब उसकी पीठ थी, वरना उसके तासरात देखकर ही लाली खुद को कभी माफ़ न कर पाती। बता देती तो तुम क्या करते? वो हनूज उसकी पुश्त तक रही थी। मोहब्बत से खुद को रोक लेता। तुम बेवकूफ़ हो। मोहब्बत जैसी बीमारी से भला कोई बच सका है? तो फिर कम अज़ कम उस वक्त बैठा मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराता। सब जानकर भी अगर मुझे मोहब्बत होती तो मैं दिल में दबाए रखता। जितनी मुद्दत तक आपको मेरे साथ की ज़रूरत थी मैं देता, फिर खुशी खुशी से रास्ते अलग कर लेता। कमाल की दरिया दिली थी। कितना आसान लग रहा है ये कहना। भूलो मत तुम एक मर्द हो, क्योंकि भूल मैं भी रही थी कि मैं एक मशरक़ी औरत हूँ। औरत मशरक़ी हो या मगरबी, वो कमज़ोर नहीं होती। वो हर तूफ़ान से लड़ सकती है। मुझे भी उस वक्त यूशे नामी तूफ़ान से डर कर चुप नहीं रहना चाहिए था। बस तुम्हारे ख्याल रखने वाली खसलत से डर के तुमको ट्यूमर के बारे में बता ही ना पाई। अब वो बोलना शुरू हो रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बचपन की वजह से तरस खाओ। मैं वो सब भूलना चाहती थी, पर कभी भूल नहीं पाई। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आप अपनी महरूमियत से लड़कर इस कदर मजबूत हो गई। अपनी पप्पो के आगे कभी घुटने नहीं टेके। मुझे अफसोस इस बात का है आपने खुद में पनपते शर को खुद से निकालने की कोशिश कभी नहीं की। होशियार होने और शर अंगेज़ होने में फ़र्क है। आप होशियार हैं, पर शर आपके अंदर शुरू से ही झलकता था। यह हकीकत वो झुटला नहीं सकती थी। हाँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। पहली गलती शेरी से मोहब्बत करना, उसके बाद मेरे दिल के दरवाजे हर एक के लिए बंद हो गए। दूसरी गलती तुम्हें कभी शौहर तस्लीम कर ही नहीं पाई, क्योंकि कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। तुमसे दोस्ती रखी क्योंकि जो अंजाम मैंने इस रिश्ते का सोचा था, तुम्हें दावत तो तुमको देने से ना रही थी। मैं अपनी दुनिया में इतनी मगन रही कि कभी तुम्हारी तरफ मतवज्जा ही नहीं हो पाई जो तुम्हारा ख्याल आता। तीसरी गलती तुम्हें बेखबर रखा। चौथी गलती के फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के जुनून में अंधी हो चुकी थी। घर वालों से होती नफ़रत मुझे इस मकाम तक ले आई। और पांचवी गलती ये कर दी कि ट्यूमर के बारे में भी नहीं बता। अब मैं अपनी गलतियों पर बेहद शर्मिंदा हूँ। वो खामोश हो गई। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा। एक सवाल करना चाहता हूँ। ऑपरेशन का इल्म हो जाता फिर क्या करती? पता नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे डर लगता था मरने से, पर ऑपरेशन का गुमान कभी नहीं रहा। शायद कुछ वक्त मज़ीद तुम्हारा इस्तेमाल कर लेती, तुम्हें सच बता देती। शायद खौफ खुद मेरी जान ले लेता। पता नहीं मैं क्या करती।
وہ سچائی سے لفظ جوڑ جوڑ کے بولی۔ اس کے جواب سے متاثر ہو کر اس نے سر از بات میں ہلایا۔ خاموش ہی رہا۔ تم مجھے آخری بار معاف نہیں کر سکتے؟ اب اس کی رکھائی جان ہلکان کر رہی تھی۔ خاموشی۔ اس بار وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ ہم پرانی ساری تلخیاں بھلا کر نئی شروعات نہیں کر سکتے کیا؟ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے، تو میں آئندہ پریشان نہیں کروں گی، اور پرومس تھیریپی باقاعدگی سے کرواؤں گی، کیونکہ میں بچپن کی یادوں سے نکل کر جینا چاہتی ہوں۔ یوشے کو سیال نے اس کی لاپرواہیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ سیال نے اسے ایک تھیراپسٹ سجیسٹ کیا، پر وہ صرف ایک دو بار کے بعد دوبارہ کبھی گئے ہی نہیں۔ سب دہراتے ہوئے اسے وحشت ہوتی۔ آئی نو آئی ایم ناٹ اے نارمل پرسن، آئی ٹرائیڈ بٹ اینی ویز۔ سانس کھینچا۔ میں مزید اس اندھیرے کے خوف سے مزید جنگ جاری نہیں رکھ سکتی۔ میں مضبوطی کا ڈرامہ کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ اس بار بالکل ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، پر تمہاری عادی ہو گئی تھی۔ پر اس وقت میں یہ سمجھ پائی ہی نہیں۔ اس 1 مہینے میں تمہاری بے توجہی نے مجھے اس کا احساس دلایا کہ تمہارے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں۔ میرا تو دن تمہارے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تم اگر توجہ سے دیکھتے نہیں تھے تو مجھے غصہ چڑھتا۔ تم پہ صرف میرا حق تھا، پر کیسی گدھی تھی میں جو یہ سب سمجھ نہ پائی۔ یوشے کے لبوں کو مسکان چھو کر گزری، جسے فوراً ہی دبا لیا۔ تم ساتھ دو گے نا میرا؟ اتنی امید سے آنسو روکے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ جگہ سے کھڑا ہو گیا، پھر پلٹا۔ وہ منتظر نگاہوں سے روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ اب اگر وہ قدم نہ بڑھاتا تو زیادتی ہو جاتی۔ بات چیت کر کے گویا معاملہ حل ہو گیا، بغیر کسی سوال و جواب کے۔ وہ اس کے پاس جا کر ٹک گیا اور دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر مزید کچھ کہے اسے خود سے لگا لیا۔ اس کا لمس پاتے ہوئے وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ دبوچی اور دل کے مقام سے سر ٹکائے آنسو بہاتی رہی۔ کمرے کی خاموشی کو اس کی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ مہینے بھر کا کرم، اذیت، وہ ان آنسو کے ذریعے نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلا رہا تھا اور دوسرے سے پیٹھ تھپک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سسکیوں کا دم ٹوٹا تو اس نے سر اٹھا کر یوشے کو دیکھا۔ وہ گہرا مسکرایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بہت دل دکھایا آپ نے میرا، اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ وہ ندامت سے مسکرائی۔ آئندہ کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہ واپس اس سے لپٹ گئی تھی، ایک دم پرسکون انداز، رگوں میں اطمینان سرایت کرنے لگا۔ یوشے نے اس کے سر پہ لب رکھے اسی پوزیشن میں بیٹھے۔ سکون ملتے ہی اور دوائیوں کے اثر کی بدولت وہ اس کی آغوش میں سو گئی۔ اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کر کے یوشے نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی جو شرٹ اسے مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ مسکرا کر اسے آزاد کیا اور اسے لٹا کر کمفرٹر اس پر ڈالا اور خود بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد اس کے دل میں سکون اترا تھا، اندر لگی آگ بجھی تھی، اور کتنے دن بعد وہ دونوں پرسکون نیند سے سوئے تھے۔ آج کے لیے ناول کو بس یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ فائنلی یوشے اور لالک کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور کل دیکھیں گے ہم ہیپی اینڈنگ۔ تو کل ضرور ملتے ہیں اور جلد ہی ملتے ہیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔